کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا، لیکن تاریخ کا ایک نیا باب ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ ایک ایسا شخص اٹھا جس نے اعلان کیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے خون کا حساب لوں گا۔ کیا مختار ثقفی واقعی قاتلان امام حسین تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا شمر، عمر، سعد، غولی اور دیگر مرکزی کردار اپنے انجام کو پہنچے؟ اور کیا یہ سب کچھ تاریخی حقیقت ہے یا بعد کی روایات نے ان واقعات میں اضافہ کر دیا؟ آج کے اس حصے میں ہم مستند تاریخی کتب کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جواب تلاش کریں گے کہ مختار ثقفی نے کوفہ میں حکومت کیسے قائم اور اس پر عوام اور اہل بیت کا رد عمل کیا تھا۔ مختار ثقفی کون تھے؟ اس کا حصہ دوم، حکومت کوفہ اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کا انجام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ واقعہ کربلا کے بعد مختار ثقفی نے یا لسارت الحسین یعنی حسین کے خون کا بدلہ کے نعرے کے ساتھ اپنی تحریک شروع کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ آئیے تاریخ کے صفحات کھولتے ہیں۔ کوفہ پر مختار کا قبضہ۔ 66 ہجری میں مختار ثقفی نے اپنے حامیوں کے ساتھ کوفہ میں بغاوت کی۔ اس وقت کوفہ پر عبداللہ بن مطیع جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گورنر تھے، حکومت کر رہے تھے۔ چند دن کی لڑائی کے بعد مختار نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب ان کا سب سے بڑا مقصد واقعہ کربلا میں شریک مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے۔ تو اب شروع ہوتی ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کی تلاش۔ مختار نے اپنے جاسوس مختلف علاقوں میں بھیجے۔ جن لوگوں پر واقعہ کربلا میں براہ راست شرکت کا الزام تھا، ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ بعض لوگ فرار ہو گئے، بعض گرفتار ہوئے اور بعض جنگ میں مارے گئے۔ عمر بن سعد کا انجام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابل لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد کو مختار کے حکم پر گرفتار کیا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق بعد میں اسے قتل کر دیا گیا اور اس کے بیٹوں کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ یہی انجام شمر کا ہوا۔ شمر جو واقعہ کربلا کے نمایاں کرداروں میں شمار ہوتا ہے، مختار کی کارروائی سے بچنے کے لیے فرار ہوا۔ بعد ازاں مختار کے لشکر نے اسے قید لیا اور اسی دوران مارا گیا۔ خولی بن یزید۔ خولی بن یزید وہ شخص بتایا جاتا ہے جس نے شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کوفہ پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ مختار کے سپاہیوں نے اسے بھی تلاش کر کے گرفتار کیا اور تاریخی روایت کے مطابق اسے بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ اور بعض نمایاں کردار کے افراد جس طرح سنان بن انس، حکیم بن طفیل اور دیگر کئی افراد کے بارے میں بھی تاریخی کتب میں مذکور ہے کہ وہ مختار کی کارروائیوں میں واصل جہنم ہوئے یا سزا پا گئے۔ البتہ ہر فرد کے بارے میں روایات ایک جیسی نہیں، اس لیے مورخین ہر واقعہ کی سند اور تفصیل پر الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ عوام کا رد عمل کیا تھا؟ جب کوفہ میں یہ کارروائیاں شروع ہوئیں تو بہت سے لوگ مختار کے حامی بن گئے۔ ان کا خیال تھا کہ واقعہ کربلا میں شریک افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ دوسری طرف کچھ قبائل اور سیاسی گروہ مختار کے مخالف بھی تھے کیونکہ ان کے رشتہ دار ان کارروائیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ یوں کوفہ دوبارہ سیاسی کشمکش کا مرکز بن گیا۔ اس متعلق اہل بیت کا موقف کیا تھا، یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تاریخی روایت میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اہل بیت نے مختار کی تحریک کو کس حد تک قبول کیا۔ بعض روایات میں مختار کی بعض خدمات کا ذکر ملتا ہے، جبکہ بعض روایات میں ان پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ اسی لیے علماء کرام یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اس معاملے میں اعتدال اختیار کیا جائے اور صرف مستند روایات پر اعتماد کیا جائے۔ آگے کیا ہوا؟ مختار نے کوفہ میں اپنی حکومت مضبوط کر لی تھی، لیکن ان کی مخالفین بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ چند ہی عرصے بعد ایک طاقتور لشکر کوفہ کی طرف بڑھا جس کی قیادت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی مصعب بن زبیر کر رہے تھے۔ کیا مختار اس جنگ میں کامیاب ہوئے یا ان کی حکومت ختم ہو گئی؟ اور آخر ان کا انجام کیا ہوا؟
ایسے اور بہت سے سوالات ہیں، یہ سب ہم اگلے حصے میں جانیں گے، جہاں مختار ثقفی کی آخری جنگ، ان کی وفات اور اہل سنت کے علماء کرام کی رائے پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔